اپنے صاحبزادے جو ہیں آپ کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا رجحان بھی دین کی طرف ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر آپ کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال قوم کی خدمت کرتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر بننا بھی آسان نہیں ہے، تو آپ اکثر گفتگو میں ان کا نک نیم لیتے ہیں، کبھی انہوں نے ڈانٹا آپ کو طاہر کمال صاحب؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کبھی برا بنایا؟ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، پوری ٹیم نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، میں بڑا ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہماری گزارش پہ چند سوالات کا ہمیں جواب دیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، معاشرے میں بڑھتا ہوا یہ عدم برداشت بہت سارے مسائل پیدا کر رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جتنی بھی اس وقت برائیاں چل رہی ہیں، یہ صرف اللہ اس کے رسول سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جب تک پوری قوم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گی اور قرآن نہیں پڑھیں گے، سیرت کو نہیں پڑھیں گے، یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ اس کے بغیر انسان جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں جانتے وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج ہے اللہ اس کے رسول سے، اس بیماری کا سبب ہے اللہ اس کے رسول سے دوری، اور علاج ہے ان دونوں کے سامنے جھکنا۔ ڈنڈے سے آپ معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے 1972 میں باقاعدہ طور پر اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، اور باقاعدہ طور پر آپ نے جو اسلامی بیان ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے، وہ لوگوں تک کب پہنچانا شروع کیا؟ جی 72 سے 80 تک تو میرا تعلیمی دورانیہ ہے، اور 80 سے آج تک پھر یہی کام کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا خاندان ہے، 19ویں پیڑھی میں ہیں آپ، اور آپ کے خاندان نے بہت حکمرانی بھی کی۔ کتنے سو سال تک حکومت کی آپ کے چوہان فیملی، چوہان راجپوت فیملی نے جی کتنے سو سال تک حکومت کی؟ جو تو ہندو تاریخ ہے، 600 برس چوہانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پر۔ اتنی لمبی حکومت کسی خاندان نے نہیں کی، نہ مسلمانوں نے نہ ہندوؤں نے۔ اور اس کا جو آخری راجہ تھا وہ پرتھوی راج تھا، جسے 1191 میں شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے شکست دی اور وہ قتل ہوا، اور یہ ان کا اقتدار ختم ہوا۔ اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو راؤ چوہان، وہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوا۔ ہم اس کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا والد صاحب اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے دادا ابو میاں عنایت رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے پردادا میاں گانا میاں گانا رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو خاندان کی تاریخ ہے آپ کو اپنے بزرگوں سے ملی، یا بزرگوں میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا جس نے یہ تاریخ لکھی؟ ہمارے میراثیوں سے ملی ہے، چونکہ ان کو ہماری تاریخ زیادہ یاد ہوتی، انہوں نے بوجھ اگر ہم کیتی رکھو سنائی رکھ دیں۔ آپ کو بچپن میں ڈانٹ تو پڑتی تھی، آپ تھوڑا شرارتی مزاج تھے، کبھی والد صاحب سے پیار بھی ملا؟ پیار بھی ملتا تھا، مار بھی پڑتی تھی۔ آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ابھی اس عمر میں کوئی خواہش باقی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، موت ایمان پہ آ جائے۔ اپنے صاحبزادے جو ہیں آپ کے کتنے صاحبزادے ہیں؟
माशाअल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। उनका रुझान भी दीन की तरफ है। अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर आपके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल कौम की खिदमत करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, तो आप अक्सर गुफ्तगू में उनका निक नेम लेते हैं। कभी उन्होंने डांटा आपको ताहिर कमाल साहब? नहीं, कभी नहीं। कभी बुरा बनाया? तो आपने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, पर मुझे उम्मीद है 2 नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो मेरा सारा दोस्त धोखा, फ्रॉड, ज़मीनों पे कब्ज़े, कत्ल व गारत। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी का, मेरी ज़बान इस्तेमाल हो रही, दूसरा पैगाम हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी से जिस शोबे में भी हो दयानतदारी से काम करो। तीसरा पैगाम हुस्न खलीक़तन, बर्दाश्त करो, जो आपका सवाल था। अपने अखलाक अच्छे बनाओ, लोगों की बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करो और माफ़ करो। जिसे माफ़ करना आ गया, जिसे माफ़ी मांगना आ गया, उसके अखलाक बहुत आली हो जाएंगे और उसमें बर्दाश्त भी आ जाएगी। तो तीसरी चीज़ फरमाई, अपने अखलाक अच्छे करो, अपनी ज़बान का बोल मीठा करो, वालदैन से, बीवी से, बच्चों से, भाइयों से, सबसे। आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं। सारे सहाबा परेशान हो गए कि गल की बनी। आपने फरमाया अल्लज़ी ला यअमन जारहु बवाइक़हु, जिसकी वजह से पड़ोसी तंग हो वो ईमान वाला नहीं, ईमान चों ही कट देता। तो आपने फरमाया अखलाक अच्छा करो। 3 हो गई। चौथी फरमाई इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ। कि आपने फरमाया मन अमसा कालम बिअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू, जो सुबह से शाम तक रिज़्क़ हलाल कमाने में थक जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये रिज़्क़ हलाल इतनी बड़ी बंदगी। अभी हमने नमाज़ पढ़ी, हमारे अल्लाह ने गुनाह माफ़ किए। दुकान पे बैठा हुआ रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, उसके भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ये इतना बड़ा पैगाम हमें दिया। आपने फरमाया हराम लुक़मे से जो बदन तैयार होता है वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो पहले जहन्नुम में जलाया जाएगा, उसके हराम को जलाया जाएगा। अगर ईमान बाकी है तो फिर जन्नत में जाएगा, वरना पड़ा रहेगा। तो चौथी बात आपने फरमाई रिज़्क़ हलाल कमाओ। एक सहाबी बैठे थे, उनके हाथों पे गिल्टियाँ थी, जिमें मजदूरां दियाँ गिल्टियाँ होंदी ना, कई मार मार के। तो आपने फरमाया साद ये तेरे हाथों पे गिल्टियाँ क्यों हैं? कहा या रसूलल्लाह सारा दिन मजदूरी करता हूँ बच्चों के लिए, तो फिर ये मेरी गिल्टियाँ पड़ गईं। तो आपने उसके हाथ को यहाँ से पकड़ा और करीब करके ऐसे बोसा लिया, फिर सहाबा को ऐसे करके दिखाया, कहा कि जो हाथ हलाल कमाते हुए ऐसे हो जाता है, उस पे जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। तो ये 4 मेरे पैगाम हैं। सच्चाई मेरे नहीं, मेरे नबी के पैगाम हैं। शुक्र है कि मैं बीच में वासिता बन रहा हूँ। सच्चाई, दयानतदारी, अच्छे अखलाक, रिज़्क़ हलाल। तो फिर यौम आज़ादी मनाओ, नहीं तो चुप करके बैठे रहो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपका खूबसूरत जवाब था, और इसमें मैं थोड़ा सा और सवाल भी ऐड करता हूँ। आधा जवाब मुझे मिला है। इस्लाह होती है मुआशरे की, और हमारे मुआशरती बिगाड़ में जदादों का भी बड़ा अमल दखल है। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई बहनों का हिस्सा खा रहा है। तो जो इस तरह के लोग हैं उनकी इस्लाह किस तरह से की जाए? वालिदैन को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में वरासत तकसीम करके जाएं, कि झगड़ा ही ना हो। और उनके लिए क्या सज़ा है? जो किसी का हक खाते हैं उनके लिए सज़ा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया जिसने एक गिट्स ज़मीन किसी की दबा ली, तो
قیامت کے دن ساری زمین کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، صرف ایک گٹھ. جائیں ایک گٹھ زمین کسے دکھا دی؟ پوری زمین دا توق لوہے دا بنا کے گردن وچ پا کے. ہمارے ہاں بہنوں کو تو حصہ دیتا ہی کوئی نہیں. ہاں میرے والد نے سب سے پہلے بیٹیوں کو نام زمین لگائی تو ہمارے رشتہ دار کہنے لگے ہوں دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں وہ ہوں ساڈے کولو منگ سن زمین. ہاں ہاں اور یہاں ہماری جانگلی میں کہتے تھے ساڈیاں زمیناں جڑیاں وہ ساورے لے جاون کیوں لے جاون. اب بھی یہی حال، بیٹیوں کو نہیں دیتے. حالانکہ آپ کا ایک بیان بھی میں نے سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولی بہن یا بیٹی کا جو خیال رکھتے تھے، آج ہم تو اپنی سکی بہن بیٹیوں کو اتنا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں. ہمیں تو انہوں نے سارا سبق آپ کی بیان میں نے سنا تھا، وہ ذرا وضاحت سے فرمائیے گا. جی حضرت شیمہ تھیں جی. جو ان کے ساتھ مدینہ میں جب آپ گئے تھے تو وہ کھیلتی تھیں، تو آپ ان کے ساتھ وہی سلوک رکھتے تھے جو ایک بہن کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ حضرت آمنہ علیہ السلام کے ساتھ مدینہ گئے 6 برس کی عمر میں تو وہاں 1 مہینہ رہے، تو وہاں وہ آپ کے نانکے میں بچی تھی، پھر بعد میں صحابیہ بنی، شیمہ ان کا نام تھا، تو آپ نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا. مولانا صاحب یہ ذرا وضاحت سے فرمائیے گا کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا قبر کی زندگی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ قبروں کی آواز آپ تک پہنچے تو آپ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دیں. یہ ذرا آپ وضاحت سے یہ آپ نے خود ہی وضاحت کر دی. عربی میں بھی میں چاہتا ہوں اگر آپ کو اس وقت یاد ہے حدیث. لو اریکم عذاب القبر لما دفنتم موتاکم، اگر میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں تو تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے. درخواست کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے وہ دعا کریں، اور میں بڑا ممنون مشکور ہوں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے کھلے دل کے ساتھ ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ میرا ہم سب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام میاں محمد اقبال بھٹی.